اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ وہ میرب کے قریب آیا۔ محبت۔ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ محبت کے بدلے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس تو صرف آگ ہے، بے حساب آگ۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ میرب حیران دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے شاور لیتا باہر آیا تو میرب اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ کمر پر بندھا ٹاول جس میں اس کا کثرتی بدن میرب کے ہوش اڑانے لگا۔ اس کے قریب آتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے لگا، جس سے پانی کی بوندیں میرب کے منہ پر آ گئیں۔ وہ ایک دم کانپ اٹھی، پھر اسپرے اٹھا کر خود پر کرتا وہ شرارت سے مسکراتا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرب آنکھیں چھوٹی کرتی ناراضگی سے بولی، بہت مزہ آ رہا ہے نا آپ کو مجھے تنگ کرنے میں؟ ٹھیک ہے، کر لیں تنگ، پھر میری باری بھی آئے گی۔ یہ سوچتے اس کے چہرے پر حسین رنگ بکھرے تھے۔ سب کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ سو کر اٹھو تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ تبھی ایشوان کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ تبھی میرب کی نظر اس کے سینے پر گئی جہاں بہت بڑا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میرب تو دم بخود سی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہوا ایشو؟ اتنا بڑا زخم، کافی خون بہہ رہا ہے۔ وہ ہلکے سے اس کے سینے کو چھوتی کانپتی آواز میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دور رہو مجھ سے، وہ غصے سے دھاڑتا بولا، لیکن میرب اس سے بالکل دور نہیں ہوئی۔ کس سے لڑائی ہوئی ہے بتائیں مجھے، کیا ہوا ہے ایشو؟ چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ چہرے سے جھلکتی فکر کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی۔ ایشوان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے جب کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو تو دور رہو، مجھے تمہاری فکر نہیں چاہیے، بے وقوف کہیں گی۔ بے رخی سے کہتا وہ الماری کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے میڈیکل باکس نکالتا اپنا زخم شیشے میں دیکھ کر خود صاف کرنے لگا۔ زخم کو بے دردی سے صاف کرتا دیکھ میرب کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی، اس کے ہاتھ سے روئی لیتی، خود زخم آہستہ اور محبت سے صاف کرنے لگی۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں ایشو؟ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ سب کے معاملے میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن خود کے معاملے میں بھی آپ اتنے بے رحم ہو جائیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کا زخم صاف کرتے وہ رو بھی رہی تھی۔ ایشوان اسے دیکھنے لگا، سب کے سامنے اپنے درد اور تکلیف پر آنسو بہانے لگا۔ تو یہ دنیا مجھے کچل دے گی۔ ادھر تو تم مجھے اتنی نرمی اور نازکی سے تم نے میرے زخموں پر مرہم لگایا نا، کپ کیک، تو ہو گیا ایشوان کا کام۔ ایشوان دانت پیس کر بولا اور اس کے ہاتھ سے وہ روئی لینے لگا جسے میرب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا زخم صاف کم اور کانپ زیادہ رہی تھی۔ ایشوان نے اس کی کلائی جکڑ کر زخم پر زور سے اس کی روئی والی انگلی دبائی جس سے میرب کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے تو درد نہیں ہوا، الٹا میرب کی آہو بکا سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ جب ایشوان کا ہاتھ اس کی کمر پر آ گیا، اس کے سینے میں ہلکا سا درد ہوا۔ پیچھے ہٹو یار، جب دیکھو روتی رہتی ہو۔ اس وقت اندر ہی کہیں وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا، اسی لیے الٹا اس پر غصہ کرنے لگا۔ میرب نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہونے لگی۔ ایشوان اس سے پہلے کچھ بولتا جب میرب ناراضگی سے بولی، مرد ہیں، حاکم ہیں، تو کسی کو بھی رون دیں گے، لیکن میں اب برداشت نہیں کروں گی ایشو۔ میں بیوی ہوں آپ کی، جب دل کرتا ہے قریب آتے ہیں، جب دل کرتا ہے دھتکار دیتے ہیں۔ کیوں؟ میں انسان نہیں؟ جب نفرت ہی جتانا تھا تو خاص ہونے کا احساس کیوں دلایا؟ آپ کہیں بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہیں ایشو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ روندھی آواز میں بولی، پہلی بات، آئندہ مجھ سے اس لہجے اور انداز میں بات مت کرنا، مجھے اس کی عادت نہیں، اور اگر تمہیں مجھ سے پرابلم ہے تو پھر چلی جاؤ، میں نے زبردستی تمہیں نہیں روکا، مت آیا کرو قریب۔ بے مروتی سے کہتا وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر خود سے دور کرتا جانے لگا۔ جب میرب پوری طاقت سے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی، وہ اب مزید اس سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ کیوں جاؤں؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، سب کے سامنے، ذمہ داری ہوں میں آپ کی، نہیں جاؤں گی، جیسے بھی حالات رہے ہوں، لیکن اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے، میں حق رکھتی ہوں آپ پر، شوہر ہیں آپ میرے۔ یہ بولتے وہ لگاتار اس کے سینے پر مکے برسا رہے تھے جو ایشوان کو کسی چھوٹے سے بچے کی نرمی جیسے لگ رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی، دور رہو،
وہ سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ہو جاؤں گی دور، لیکن میری ایک بات مانے پہلے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ عشوان کے دل کو کچھ ہوا، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا جو لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر لاتی بٹھا گئی۔ کر کیا رہی ہو؟ دیکھو مجھے مزید ڈرامے۔ وہ اتنا بولا تھا جب میرب اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ عشوان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یکٹک اس کی روتی شکل کو دیکھنے لگا۔ منہ بند، ایک لفظ نہیں۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ عشوان تو حیران ہی رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جانے لگی تو عشوان بے چین سا ہو گیا۔ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی، آ رہی ہوں۔ پلٹ کر منہ بناتی وہ نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی۔ یہ بولتا وہ سینے کی طرف دیکھنے لگا جہاں زخم سے خون اب بھی ہلکا سا رس رہا تھا۔ تبھی میرب اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 باؤل تھے، ایک میں نیم گرم پانی اور دوسرے میں پیلے رنگ کا کچھ تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ چپ بیٹھیں بس۔ وہ ایک بار پھر اسے ڈانٹنے لگی، پھر نیم گرم پانی میں روئی بھگو کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ عشوان چاہتا تھا میرب جلدی اپنا یہ ڈرامہ ختم کرے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ میرب اس کا زخم صاف کرنے کے بعد اب ٹھنڈا ٹھنڈا ہلدی کا بنا لیپ اس کے زخم پر لگانے لگی۔ ایک میٹھا سا درد اور پھر سکون بروقت عشوان کے سینے میں ہونے لگا۔ میرب اس وقت عشوان کے سینے کے بالکل قریب چھکے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے اڑتے بال اور گرم سانسیں عشوان کو بے چین کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا تاکہ اس پر توجہ نہ جائے، لیکن دل تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کے لیے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایشو؟ جب وہ آہستہ سے بولی، عشوان بے خود سا اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ بہت نرم آواز میں بولا۔ آپ کو لگتا ہے وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا؟ اس رات میں خود سے نہیں آئی تھی آپ کے کمرے میں۔ فضا اور میں کافی پی رہے تھے، مجھے نیند آنے لگی تو وہ مجھے روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بھی اس گھر کے بیٹے ہیں۔ مجھے یہی لگتا تھا ساحل اور دعا ہی بس ماما بابا کے بچے ہیں۔ میرب یہ بولتے اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاذل ابریز کا اصل وارث میں ہوں، جسے آج تک کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں گیا اور غیر کو سینے سے لگایا۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے، میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے اب نہ تو رشتہ چاہیے نہ کوئی اپنا۔ اپنی پتریلی آواز میں کہتا وہ غیر ارادی طور پر اپنے دل کا درد اس سے بیان کرنے لگا، پھر جلدی احساس ہونے پر سنبھل گیا۔ میرب کو کچھ باتوں کا پتہ تو چل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو پھر تم بتاؤ، اس رات غلطی کس کی تھی، تمہاری یا میری؟ تمہاری ساحل سے شادی ہونے والی تھی، تم اس سے پیار کرتی تھی، لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ تم بتاؤ، کیا تم خوش تھی؟ تم چاہو تو اب بھی سب چھوڑ کر جا سکتی ہو، میں تمہیں کبھی روکوں گا نہیں۔ چاہو تو ساحل، وہ ایک بار تلخی سے کہتا چپ ہو گیا۔ ساحل؟ میرب بے یقینی سے بولی، میں نے آج تک کبھی کسی مرد سے پیار کرنا تو دور، اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کیا۔ بے شک ہماری شادی ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا۔ میری نظر میں محبت کا اصل حق درد صرف عورت کا شوہر ہوتا ہے۔ ہمارا نکاح بھلے سے جن حالات میں ہوا، لیکن میں نے اسے دل سے قبول کیا ہے۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی ایشو۔ عشوان کا دل اس وقت بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مرتے دم تک اس میں صرف آپ بسیں گے، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جیسے جم سی گئیں۔ عشوان نے تھوڑی سی ہلدی انگلیوں میں لیتے آہستہ سے اس کی گردن پر لیپ لگاتے مخمور لہجے میں بولا، محبت کرتی ہو مجھ سے تو ثابت کرو، یقین دلاؤ اپنی محبت کا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم اب ساحل سے پیار کرتی ہو۔ وہ ڈیول اسمائل لیے اس کی کمر پر اپنے پنجے گاڑے بولا، اب میں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس کی معصوم صورت، خوبصورت آنکھیں دیکھ عشوان ایک بار پھر سے بہکنے لگا۔ مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو تو مجھے پیار کرو پھر۔ اس کے لبوں پر جھکتے اپنی آنکھیں بند کیے مدہوشی سے بولا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ اس کی بات سن کر میرب کی جان لبوں پر آ گئی۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی پیار تھا؟ اب کہاں گئی تمہاری محبت؟ ہلکا سا ہنستا وہ اس کے وجود سے ہاتھ ہٹا گیا۔ میرب جلدی سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں جانتا تھا تم صرف باتیں کر سکتی ہو، اچانک تلخی سے کہتا وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ اسے میرب کا خود سے دور جانا اس وقت بالکل اچھا نہیں لگا، تو میرب اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔
وہ ایک جھٹکے سے مڑتی اس کے پاس آئی۔ اچھا، پیار ظاہر کرنے سے آپ کو یقین ہوگا میری محبت کا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، لیکن تم ایسا کبھی نہیں کرو گی کیونکہ تم ساحل سے… وہ بول رہا تھا کہ میرب نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کی کلائی پکڑ منہ سے ہٹاتا وہ اٹھنے لگا۔ پیر مڑنے سے وہ بیڈ پر گرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ خود کو سنبھالتا، میرب جس کی کلائی ایشوان کے ہاتھ میں تھی دھڑام سے اس کے اوپر گری، جس سے وہ سنبھل نہ سکا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گر گیا۔ اس کے سینے سے سڑ لگنے کی وجہ سے میرب کے چہرے پر ہلدی لگ چکی تھی، جو ایشوان کو اور کمزور کرنے لگا۔ ایشوان کے ہاتھ بے اختیار اٹھے، اس کے چہرے پر لگی ہلدی کو سہلانے لگے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تیز دھڑکتے دل صاف سنائی دینے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ محسوس ہو رہے تھے۔ ایشوان کا ایک ہاتھ میرب کی کمر کسا تھا اور میرب کے ہاتھ اس کے سینے پر۔ سر جھٹکتا وہ اٹھنے کو ہوا، بے ساختہ اس کے لب میرب کے لبوں سے ٹکرائے۔ چاہتی کیا ہو؟ جب محبت ہی نہیں ثابت کرنی تو ہٹو، پھر جانے دو۔ وہ جھنجھلا کر اس پر برسنے ہی لگا تھا کہ میرب آہستہ سے آگے بڑھتی اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گئی۔ ایک پل کو تو ایشوان کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ اپنی بڑی آنکھوں سے میرب کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو لمبی پلکوں کی جھالر گرائے بہت محبت سے اس کے لبوں کو چوم رہی تھی۔ ایشوان صدمے سے دو چار اسے دیکھے گیا۔ اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازو لپیٹے اسے پوری طرح اپنی پناہوں میں بھر گیا۔ کیسا سکون تھا، کیسا نشہ تھا، جس کا سرور آج سے پہلے ایشوان کو کبھی کسی عورت سے نہیں ملا تھا۔ وہ میرب کو خود سے دور جھٹک دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قربت نازکی کے آگے ہمیشہ سے ہارتے ہوئے وہ آج پھر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ اب وہ میرب کو خود بھی محبت سے چوم رہا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو بیڈ پر سیدھا لٹاتا اس کے اوپر آ گیا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ شرم سے میرب کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہیں ایشوان کے چہرے پر میرب کی قربت کا گہرا نشہ تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں جکڑے اس کے کان کے قریب جھکتا بولا، اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، میں تم سے صرف نفرت کرتا ہوں، تو کیا پھر بھی محبت کرو گی مجھ سے؟ ایشوان کے ہونٹ میرب کی گردن کو چھو رہے تھے اور ایک ہاتھ میرب کی انگلیوں میں الجھا تھا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتی، لیکن ہاں، تمہیں اتنی محبت کروں گی، اس محبت سے چاہوں گی کہ آپ کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ آپ کو اپنی قسمت پر رشک ہوگا اور آپ خود کو دنیا کا خوش نصیب مرد سمجھیں گے۔ وہ جذب میں بولی۔ ایشوان تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر کرو محبت، چاہو مجھے کہ میری نفرت محبت میں بدل جائے۔ میں بھی تو دیکھوں میرب ایشوان ابریز کی محبت میں کتنا دم ہے، جو میرے سینے میں لگی برسوں کی آگ کو بجھا سکے۔ جو محبت روح سے ہو اسے جسموں کی ضرورت نہیں ہوتی ایشو، وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن مجھے ہے، محبت میں جسم ہی کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ کوئی محبت کے نام پر جسم سے کھیلتا ہے، کوئی پیسوں کے لیے محبت کا استعمال کرتا ہے۔ اور پھر ہمارا تو نکاح ہوا ہے، شوہر ہوں میں تمہارا، مجھ سے کیسی شرم؟ وہ گھوم کر اسے پھر اپنے سینے پر لٹائے بولا۔ میرب اس کی ایسی حرکتوں سے اب بالکل پانی پانی ہونے لگی تھی۔ اس کی شرارتی انگلیاں اس کی کمر سے پیٹھ پر گھوم رہی تھی۔ وہ کوئی بولڈ نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر بے شرموں کی طرح اسے پیار کرنے لگتی۔ محبت کا اظہار ہی اس نے جس طرح کیا تھا وہ اس کا دل جانتا تھا۔ لیکن ایشوان کی باتیں صحیح بھی تھی۔ شوہر سے کیسی شرم؟ ان کے بیچ نکاح جیسا مضبوط اور حلال رشتہ تھا۔ میرب نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور آہستہ سے جھکتے ہوئے ایشوان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایشوان نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹھنڈی میٹھی سی پھوار اس کے دل پر برسنے لگی۔ میرب اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنے لب رکھتی اب خود کو بھولنے لگی تھی۔ ایشوان بھی جیسے سب کچھ بھول گیا۔ اسے یاد رہا تو میرب کی قربت، اس کی محبت کا نشہ، جس میں بہک کر وہ بھول جاتا تھا کہ کون ایشوان، کون آتش۔ میرب اس کی گردن تک آتی اب بہت محبت سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی نرمی کا جادو بکھیر رہی تھی۔ ایشوان نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ جیسے جنونی ہوتا
پاگل ہونے کو تھا۔ اس کی سانسیں بہت تیز ہوتی اوپر نیچے ہونے لگی۔ ایسی بے خودی، ایسی دیوانگی اسے پہلے کب کسی اور عورت کی قربت میں ملی تھی جو میرب کی قربت میں ملتے تھے۔ اگلے ہی پل ایشوان خود پر سے کنٹرول کھوتا، اس کے سر کو اوپر اٹھائے محبت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ میرب تو اب جیسے اس کی شدتوں اور دیوانگی کے آگے ایک دم کمزور پڑتی تھم سی گئی، لیکن ایشوان اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر قہر برسا رہا تھا۔ دونوں کی باڈی پر ہلدی لگتی الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ایشوان اب اس کے اوپر تھا، اس کی نازک سی گردن کو محبت سے چوم رہا تھا۔ کب ایشوان کے ہاتھ میرب کو ہر پردے سے آزاد کرنے لگے، اسے احساس نہ ہوا۔ ایشوان میرب کو چوم رہا تھا۔ دونوں کی گرم سانسیں اور آہیں کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ساری رات اسے اپنی آنکھ میں جلاتا رہا۔ میرب کا اب جسم بری طرح درد کر رہا تھا۔ اس کی باہوں میں سینے پر سر رکھے چپ چاپ لیٹی تھی۔ ایشوان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ کل رات کا وہ خوبصورت احساس جو میرب کے قریب آتے اسے محسوس ہوا۔ میرب کی قربت میں گزارے وہ تمام پل اسے یاد کرتے ایشوان ایک بار پھر بے چین ہونے لگا۔ اس نے میرب کے چہرے پر پیار سے انگلیاں سہلاتے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ جس پر میرب مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کو اور لپیٹتے اسے قریب ہو گئی، جس پر ایشوان کے لب پہلی بار ہلکا سا مسکرائے۔ ایسی مسکراہٹ جو شاید آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ایشوان ایک ہاتھ سے اسے اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ بستر پر اس کے کنوارے پن کا ثبوت دیکھ کر اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کرتی؟ تمہیں آج سے پہلے کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا میرے علاوہ؟ اگر ایسا ہے تو ایشوان ابریز کسی بھی بے قصور کو بنا گناہ کے سزا نہیں دیتا۔ خود سے بولتا وہ بلینکٹ ہٹا کر اٹھنے لگا۔ تبھی میرب جھٹکے سے واپس بلینکٹ کھینچتی لیٹ گئی۔ ارے شرم کریں، پہلے میرے کپڑے تو دیں۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ واہ، ساری رات میری قربت میں جب آہیں بھر رہی تھی تب شرم نہیں آئی؟ ایشوان اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ رات کی بات تھی، اب دن ہے۔ میرب شرم سے سرخ پڑتی بولی تو ایشوان مسکرایا، تو رات میں ایسا کیا ہے جو دن میں نہیں دیکھ سکتا؟ تم کافی پیاری ہو، مجھے تو تمہیں دن میں بھی دیکھنا ہے۔ وہ شرارت سے مسکراتا اسے زچ کرنے لگا، ساتھ بلینکٹ بھی کھینچ رہا تھا جو میرب نے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی، وہیں ایشوان کا دل اسے اس روپ میں دیکھ کر پھر دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے ایسے احساسات اور جذبات فیل کر رہا ہے، ورنہ اس کے دل میں جگہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن میرب کی محبت کا جادو اس پر چلنے لگا تھا، جس کا احساس اسے ابھی بھی نہیں تھا۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ کی بے شرمی کا اثر آ گیا تھا مجھ میں بھی، لیکن اب بھول ہے آپ کی جو میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں۔ یہ کہتی وہ پلٹی تھی جب ایشوان کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرب نے چیخ ماری، تبھی ایشوان کے لبوں میں اس کی چیخ دب گئی۔ وہ اسے گہرائی سے کس کرنے لگا۔ ایشوان کے لبوں میں اس کے لب دب چکے تھے جنہیں اس نے پورے 20 منٹ بعد چھوڑا۔ اس کا دل اب بھی میرب سے نہیں بھرا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو محبت بھرے حسین احساس سے دیکھتے رہے۔ میرب آہستہ سے جھکتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ ایشوان کو اس کا یہ انداز اندر تک گدگدا دیتا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی تو ایشوان اسے اپنی گود میں اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی لیے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ شاور سے نکلتا گرم پانی ان دونوں کو بھگونے لگا۔ ایشوان میرب پر جھک کر کھڑا تھا، اس کے سر سے بہتا پانی میرب پر گر رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ اچھے سے شاور لینے کے بعد وہ آئینے کے سامنے تیار ہوتی مسکرا رہی تھی۔ ایشوان کے ساتھ جو حسین لمحات اس کی قربت کی محبت میں گزرے تھے، انہیں سوچ کر میرب کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ تبھی ایشوان اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چینجنگ روم سے باہر آیا تو میرب کے پھول سے کھلے چہرے کو دیکھ مسکرا دیا۔ تبھی کچھ سوچ کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ اگر جو میں سوچ رہا ہوں وہ سچ ہوا، تم بے قصور ہوئی اور اس کے پیچھے فضا کا ہاتھ ہوا، تو یہ سوچ کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔
اس نے ساحر کو فون کیا اور اسے کچھ کہا. تبھی میرب روم سے باہر آئی تو سامنے ایشوان کو دیکھ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. اس وقت وہ بلیک لانگ شرٹ اور پلازو میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. ایشوان بھی اسے بس دیکھ رہا تھا. تبھی میرب اس کا ہاتھ تھام گئی، جس پر ایشوان چونکتا اسے دیکھنے لگا. وہ دونوں یوں ہی ہاتھ پکڑے ٹیبل تک آئے جہاں سب پہلے ہی موجود تھے. میں نے آج شام اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی ہے، آپ سب کو یاد ہے نا؟ شازل تبھی بولے. میرے CEO بننے کی خوشی میں بھی شاید آپ بول رہے ہیں. ایشوان ساحل کا دل جلانا نہیں بھولا. اسے بس موقع چاہیے تھا، کیونکہ ایشوان جانتا تھا اس کی نظر اس گھر اور بزنس پر ہے اور وہ کیسے کسی کی بری نظر اپنی چیزوں پر پڑنے دے سکتا تھا. سب ناشتہ کرنے لگے. تبھی فضا مسکراتی ہوئی ایشوان کو ناشتہ سرو کرنے لگی. اس نے آہستہ سے ایشوان کا ہاتھ ٹچ کیا، جس سے اس کی لال سرخ ہوتی آنکھیں فضا کو غصے سے دیکھنے لگی. وہ گھبرا کر جلدی سے سیٹ پر بیٹھ گئی. اگر اس کے پیچھے تم ہوئی تو یاد رکھنا اس کی قیمت چکانی پڑے گی. ایشوان کی جلتی آنکھیں اب فضا پر تھیں، جو گھبرائی سی پلیٹ پر جھکی تھی. اسے جب سے پتہ چلا تھا ساحل کے ہاتھ سے اب سب کچھ نکل کر ایشوان کے حصے میں آ گیا ہے، وہ تب سے زخمی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی. اور اب وہ چاہتی تھی کہ ساحل کو چھوڑ کر وہ اپنا جال ایشوان کے گرد بنے، لیکن کمبخت اتنا خطرناک تھا کہ فضا کو اسے دیکھ کر ہی جان نکلنے لگتی تھی. لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دونوں آفس کے لیے نکل پڑے. وہ جیسی گاڑی میں بیٹھی ایشوان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ناراض ہے. اس نے ترچھی نظروں سے اس کے پتلے نین نقش والے گلابی کیوٹ سے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگا. جب کچھ دیر تک بھی ایشوان کا رد عمل نہیں آیا تب وہ بولی، شاید کسی کو احساس ہی نہیں میں ناراض ہوں اور کسی کو مجھے منانا چاہیے. بچوں کی طرح منہ لٹکائے وہ رونی صورت سے بولی تو ایشوان کے لب مسکرائے. میں نے تو نہیں کہا مجھ سے ناراض ہو. وہ لاپرواہی سے بولا، لیکن میں ہوں ایشو، اور جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کا فرض بنتا ہے وہ اسے منائے، وہ بھی پیار اور رومانٹک طریقے سے. لیکن آپ تو مجھے منا بھی نہیں رہے. ایشوان اب سامنے دیکھتا بولا، ہوتے ہوں گے شوہر جو مناتے ہیں. میں ایشوان ابریز ہوں، مجھے یہ ڈرامے نہیں آتے کپ کیک. اس کی بات پر میرب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. وہ ایک بار پھر اپنے پرانے سنگ دل خول میں مقید ہو چکا تھا، جیسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. میرب اب نم آنکھوں سے پلٹ کر باہر دیکھنے لگی. جب وہ آفس بھی پہنچ گئے، آپ بہت برے ہیں ایشو، یاد رکھیے گا اب میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی. اتنا بولتی وہ دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور اسے جاتا دیکھ ایشوان کتنی ہی دیر وہاں رکا رہا. اس وقت اس کے لب میرب کو دیکھ مسکرا رہے تھے، جب اگلے ہی پل آہستہ آہستہ اس کے مسکراتے لب قہقہوں میں بدل گئے. میں برا ہوں، ارے پر میں نے کیا کیا؟ یہ بولتے وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگا، پھر گہرا سانس لیتے وہ خود کو نارمل کرنے لگا. کوئی اتنا معصوم، اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی آج کی دنیا میں؟ خود سے کہتا وہ گاڑی وہاں سے لے گیا. ماسٹر، میں نے ساری انفارمیشن نکالی ہے. فضا میڈم نے اس رات گھر کے ایک ملازم کو پیسے دے کر اس میں نیند کی گولیاں ملا کر میم کو کافی پلائی تھی، اور پھر انہیں آپ کے کمرے میں پہنچانے والی بھی وہ خود تھی. سر ساحل کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات تھے، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میم کی ساحل سر سے شادی ہو، جس کے لیے انہوں نے یہ سب پلان کیا. میں نے اس ملازم کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس نے سب قبول بھی کیا ہے کہ یہ سب اس نے فضا میڈم کے کہنے پر کیا ہے، جبکہ میم کی اس میں کوئی غلطی نہیں. میں ساری انفارمیشن اس فائل میں موجود ہے. ساحر اسے سب بتاتا جا رہا تھا اور ایشوان کا دل دھڑکنے کے ساتھ ساتھ اسے فضا پر غصہ بھی آ رہا تھا. اسے تو فضا پر پہلے ہی شک تھا. اس نے فائل آہستہ سے کھولی جہاں صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ وہ یتیم تھی جس کو شازل اور فلک نے گود لیا تھا. ان کے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں تھا. ایشوان کو لگا اس کا دل ابھی سینے کو پھاڑ کر باہر نکل آئے گا. اس نے فائل زور سے بند کر دی. میم کا ریکارڈ کلیئر ہے ماسٹر. بوائے فرینڈ بنانا تو دور، آج تک انہوں نے کبھی میل سے بلا ضرورت بات تک نہیں کی. ان کی زندگی بالکل سمپل رہی ہے، جاب اور گھر. اس کے علاوہ ان کی دوستی دعا میم سے ہے بس. ساحر نے پھر سے بولنا شروع کیا تو ایشوان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. وہ مزید نہیں سن سکتا تھا. غلطی میری تھی جو بنا سچ جانے تمہیں سزا دی. میں نے تمہارے کردار پر شک کیا، کچھ نہیں سوچا کتنا گر گیا تھا میں، جبکہ تمہاری پاک بازی کا ثبوت میں رات میں دیکھ چکا تھا. تم معصوم تھی کپ کیک، میرا دل گواہی دیتا تھا.
لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ اس نے زور سے ہاتھ گاڑی پر مارا، پھر گھوم کر گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ساحر سے بولا، میری بیوی کی عزت کرنا صرف تم پر لاگو ہوتا ہے۔ جو عورتیں اپنی عزت سجا کر مردوں کو پیش کرتی ہیں، چال باز اور مکار عورتیں، ان کے نام کے ساتھ اگر پھر تم نے میڈم لگایا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، سمجھ آئی؟ اپنے غضبناک لہجے میں کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ساحر کی تو ایک پل کو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ لفٹ جیسے ہی کھلی، سامنے سے ساحل کھڑا نظر آیا۔ عشوان اسے پوری طرح اگنور کیے لفٹ کے اندر آیا۔ تمہیں میرب سے محبت نہیں ہوئی؟ کمال ہے، مجھے تو لگا تھا اس کے سنگ کوئی بھی پتھر پگھل کر موم بن سکتا ہے۔ وہ ہے ہی اتنی معصوم اور پیاری، اس کی روح بہت خالص ہے۔ اپنی سوسائٹی میں ایسی لڑکی ملنا ناممکن ہے، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ تم شاید اب بھی اس سے نفرت کرتے ہو۔ ساحل کی ایکسرے کرتی نظریں اور طنزیہ لہجہ عشوان کے غصے کو بھڑکا رہا تھا، لیکن وہ ایسے ہی لاپرواہ خود کو ظاہر کرتا کھڑا رہا۔ تبھی لفٹ کھلی۔ دفع ہو جاؤ، تمہارا فلور آ گیا۔ عشوان اپنے ڈیول روپ میں آتا مسکرا کر بولا۔ ساحل کو دل کیا کہ اسے صحیح سبق سکھائے، لیکن وہ چپ چاپ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لفٹ بند ہو گئی تو عشوان کے جبڑے کس گئے۔ ہاں، غلطی میری تھی جو میں نے میرب کی زندگی برباد کرنے کا سوچا۔ اسے سزا دی، تکلیف دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم بے قصور ہے تو عشوان اب ریس کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ مجھے محبت جیسی گھٹیا فیلنگ سے کوئی مطلب نہیں۔ مجھے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بکواس ہے! جب میرب کا قصور ہی نہیں تو میں اسے خود سے باندھ کر سزا کیوں دوں؟ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ ہاں، آتش کی زندگی میں رشتے محبت جیسے لفظوں کی کوئی جگہ نہیں۔ جب میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا تو میرب کو بھی واپس لوٹنا ہوگا۔ میرب اور آتش کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا، تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ آفس میں چلا آیا۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھا تھا جب دروازہ کھول کر میرب اندر آئی۔ اسے دیکھ کر عشوان کا دل زوروں سے دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس نے نظریں لیپ ٹاپ کی طرف گھما لیں۔ اسے کام کرتا دیکھ میرب کا منہ ناراضگی سے سوج گیا۔ اس کے سامنے آتی چپ کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی سے عشوان کو کچھ ہونے لگا، جو وہ چڑ کر بولا، جب کچھ بولنا نہیں ہے تو کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ۔ میرب اسے اتنے غصے میں دیکھ مایوسی سے پلٹی اور واپس چلی گئی۔ عشوان کا اس پر دل جیسے سکڑ سا گیا۔ جاؤ، چلی جاؤ، میری زندگی سے بھی چلے جاؤ۔ ناراضگی سے بولتا وہ پھر کام کرنے لگا۔ وہیں میرب اپنے کیبن میں آتی دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ایسے نخرے دکھا رہے ہیں جیسے محبوبہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی بات نہیں کروں گی، پکی کٹی۔ لیکن پھر سوچ کر فائل اٹھائے وہ کھڑی ہوئی۔ مگر مجھے اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے، اسی لیے آ رہی ہوں، سمجھے آپ؟ یہ بولتی وہ عشوان کے آفس کا دروازہ ناک کرتی جیسے اندر آئی تو بیلا کو اس کے سامنے کھڑے دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے منہ بنا کر دونوں کو دیکھا۔ وہیں عشوان بلا وجہ مسکراتا بیلا کو دیکھ رہا تھا تاکہ میرب کچھ بولے، لیکن وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے عشوان ہلکا سا مسکراتا سیدھا ہو کر بیٹھا تو بیلا نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عشوان کی بھویں تن گئی۔ اس نے گھور کر بیلا کو دیکھا، جسے وہ ڈر کر ہاتھ پیچھے کر گئی۔ آئندہ مجھے چھوا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ عشوان ابریز چیزیں خریدتا ضرور ہے، لیکن وہ نہیں جو 2 ٹکے کی بکاؤ چیز ہو اور سامنے سے خود اپنی قیمت لگائے۔ اتنا بولنا تھا کہ دروازے پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ عشوان نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ میرب کی آنکھوں میں موٹے آنسو لیے ان دونوں کو پھر بہت قریب کھڑے دیکھ شکوہ کنہ نظروں سے عشوان کو دیکھتی جھکی فائل اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ دفع ہو جاؤ، اس نے غصے سے بیلا کو بولا، جس پر وہ اتنی بے عزتی ہوتا دیکھ وہاں سے بھاگی۔ عشوان تھک کر آنکھیں بند کر گیا۔ وہ پہلے ہی ناراض تھی، اب اوپر سے اور جل کر کڑ رہی ہوگی۔ عشوان سوچنے لگا، فائن، جو سوچنا ہے سوچو، میں منانے والا نہیں۔ اپنی ضدی طبیعت کے باعث وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا۔ میرب ایک بار پھر اپنے کیبن میں آتی زور و شور سے رونے لگی۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے محبت کرنے لگی۔ جب دیکھو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ آخر مجھ میں ہے ہی کیا جو آپ کو اچھا لگے؟ آپ کو تو بولڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے ہی آپ سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اب نہیں آؤں گی، آپ رہیں خوش اکیلے۔ اس کا نازک دل اس وقت ٹوٹ چکا تھا۔ وہیں عشوان کو بے چینی ہونے لگی۔ اس کی نظر بار بار گھوم کر دروازے تک جا رہی تھی۔ مجھے ضروری فائل چاہیے، اسی لیے مجبوری میں آ رہا ہوں۔ کپ کیک تمہیں منانے یا نخرے اٹھانے نہیں۔ یہ بولتا وہ گردن اکڑا کر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے کیبن کی طرف چل دیا۔
جب وہ اندر آیا تو دیکھا وہ اپنے فون پر بیزی تھی، اتنا کہ اس کے اندر آنے تک سے وہ بے خبر رہی۔ کہاں وہ اسے لے کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، لیکن یہاں تو وہ مزے سے موبائل چلا رہی تھی۔ عشوان کا دل کیا اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے سر پر دے مارے۔ میرب کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑا اسے کھور رہا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے نظر گھمائی تو عشوان کو خطرناک تیوریاں لیے دیکھ وہ اچھل پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسے یاد آیا وہ تو ناراض ہے۔ اس نے بو بنا کر گردن گھما لی۔ نیو پروجیکٹس کی فائل کہاں ہے؟ عشوان نے سخت آواز ابھری۔ میرب نے غصے سے اسے گھورتے فائلز اس کی جانب بڑھا دیں۔ ارے تو ان کی ڈیٹیلز بھی بتاؤ۔ عشوان اس کے مسلسل خاموش رہنے پر اب عاجز آنے لگا۔ میرب نے لیپ ٹاپ پر ایک فائل کھولی اور اس کی طرف اسکرین گھما دی جس پر اس کی ساری ڈیٹیلز آڈیو میں ریکارڈ تھیں۔ عشوان کی آنکھیں کبھی اسکرین تو کبھی میرب پر حیرانی اور بے یقینی سے اٹھ رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا میرب کو 1000 توپوں کی سلامی پیش کرے۔ اس نے بے حد صبر و تحمل سے وہ آڈیو سنی اور فائل اٹھائے وہاں سے جانے لگا۔ وہیں میرب اداس ہو گئی۔ اسے لگا عشوان اسے منانے آیا ہوگا۔ اس نے بچوں کے انداز میں منہ لٹکائے سر جھکا لیا۔ تبھی دروازے تک جاتا عشوان ایک جھٹکے سے مڑا اور میرب کی طرف تیز قدموں سے بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا گیا۔ میرب کو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ابھی کیا ہوا۔ وہ غصے سے اس کے چہرے پر جھکا پوچھنے لگا، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میرب نے ناراضگی سے اپنا چہرہ گھما لیا تو عشوان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں بول کیوں نہیں رہی؟ تم چپ کیوں ہو؟ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، جبڑے کس گئے۔ عشوان نے اس کی چھوٹی سی سرخ ناک اور گالوں کو دیکھ جو رونے سے لال ہو چکی تھی۔ بڑی بڑی ہرنی آنکھوں کی پلکیں بھی نم تھیں۔ اس نے آہستہ سے میرب کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے خود کے قریب کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا، آپ کو کب پرواہ ہے؟ جائیں اس چڑیل کے پاس۔ منہ بسوڑنے لگی۔ اب یہ چڑیل کون ہے؟ وہی جس کے قریب تھے آپ اور بہت مسکرا رہے تھے، جائیں اسی کے پاس۔ عشوان گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی اب جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ رخ موڑنے لگی۔ تبھی عشوان نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے، روک سکتی ہو تو روک لو۔ یہ بولتا وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر انہیں چومنے لگا۔ میرب حیران رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل دونوں ایک دوسرے میں کھوئے کس کر رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ عشوان اب جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھ جکڑ کر کمر سے باندھ دیے۔ اب میرب کی سانسیں رکنے لگی۔ تب وہ پیچھے ہوا۔ میرب شرم سے سرخ پڑتی، آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگاتی، گہرے سانس لینے لگی۔ عشوان نے اس کے چہرے کو آہستہ سے اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب بتاؤ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ پیار سے بولا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھی۔ آج بابا نے ہماری شادی کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی رکھی ہے اور آپ نے مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا۔ وہ پھر بچوں سا منہ بنائے بولی، جس پر عشوان لب دبا گیا۔ تم اس بات پر ناراض تھی؟ او گاڈ، دیکھو میرے پاس ان فضول چیزوں کے لیے نا بالکل ٹائم نہیں ہے۔ یہ پارٹی ڈیڈ نے دی ہے، میں نے نہیں، تو گفٹ بھی ان سے لو۔ یہ بولتا وہ چلا گیا تو میرا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ایشو، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کبھی مجھے لگتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل آپ میرا یہ بھرم توڑ دیتے ہیں۔ اپنا سر سیٹ پر ٹکائے وہ سوچنے لگی۔ وہیں شان آفس میں آتا غصے سے سگریٹ پیتا سوچ رہا تھا کیوں اسے میرب کی خاموشی اتنی بری لگ رہی تھی، کیوں اس کا بات نہ کرنا اس کی جان نکال رہا تھا، جبکہ عشوان کے لیے تو کبھی کسی کی ذات اہم رہی ہی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے میرب کو کس کیا، جبکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ میرب کے قریب نہیں جائے گا، نہ کوئی تعلق بنائے گا، وہ اس سے دور رہے گا، بلکہ وہ اس شادی کو ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ شادی، رشتے، احساس، جذبات اس کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک چکا تھا۔ جب اس نے ٹائم دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ جیسے باہر آیا تبھی میرب بھی لفٹ کی طرف بڑھی۔ دونوں خاموش ایک ساتھ لفٹ سے نیچے آئے۔ وہ چوری چھپے اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جو نم آنکھوں سے اسے چھپا رہی تھی۔ وہ جیسی ابریز مینشن پہنچے تو دیکھا ہر طرف آج کی پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ تبھی فلک اس کی طرف بڑھی۔ میرب بیٹا کہاں تھی اب تک؟ کتنے فون کیے؟ چلو شاہباز جا کر ریڈی ہو جاؤ، تمہارے کپڑے اور تمہارا تمام سامان کمرے میں رکھ دیا ہے، میک اپ آرٹسٹ بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔
مہمان آتے ہی ہوں گے۔ یہ بولتی ہوئے چلی گئی تو میرب مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتے اس کی نظریں ایشوان کو ڈھونڈنے لگی، جو بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ منہ بناتی وہ کپڑے اٹھا کر تیاری کرنے چل دی۔ ایشوان بھلے اس سے دور تھا، لیکن اس کی سوچوں کے محور میرب کے گرد گھوم رہا تھا۔ کیوں تمہارے قریب آ کر میری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں؟ کیوں میری نظریں تمہاری دید کے لیے تڑپتی ہیں؟ کیوں میں خود پر اختیار کھو دیتا ہوں؟ خیر جو بھی ہے، جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا، سب پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گا۔ وہ میرب کو دیکھتا خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور میرب فاؤن رنگ کی آرگنزا ساڑی جس پر بلیک موتیوں کا ہینڈ ورک کام ہوا تھا پہنے باہر آئی۔ اس کی گوری چمکتی رنگت اس پر یہ ساڑی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ چلتا پھرتا خطرناک نشہ تھی جو ایشوان کو دور سے آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بھیگے بال، ساڑی میں چھلکتا نازک سراپا ایشوان کو محبت سے اپنے قریب کھینچتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتا منہ دوسری طرف پھیر کر گہرے سانس لینے لگا۔ میرب اب کمرے سے باہر جا چکی تھی، تبھی ایشوان سکون کا سانس لیتا واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ جب شاور لے کر باہر آیا تو میرب اپنے لمبے بال کرل کرے بہت ہی خوبصورت میک اپ اور بھاری جولری میں آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹائے وہ خود پر کنٹرول کرتا اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ میرب اسے خود سے بے نیاز دیکھ اداس ہو گئی۔ اس کے مسلز، باڈی اور بائسپس دیکھ کر میرب نے لبوں کو دانتوں میں دبایا۔ جہاں ایشوان خود پر پورا کنٹرول کیے ہوئے تھا، وہیں میرب اب حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی منہ بسوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر میں دونوں تیار ہوتے جیسے باہر آئے، سب کی نظریں ان پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے سنگ اتنے خوبصورت اور مکمل لگ رہے تھے جیسے جنت سے اتارا گیا جوڑا ہو۔ ہر کوئی انہیں رشک، حسرت اور جلن سے دیکھ رہا تھا۔ پارٹی شروع ہو گئی تھی۔ فلک نے کئی نوٹ ان دونوں پر سے وارتے انہیں پیار کیا۔ میرے بچوں کو کسی کی بری نظر نہ لگے، وہ میرب کے ماتھے پر پیار کرتی بولی تو ایشوان مغرور انداز میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ فضا کا تو حسد سے برا حال تھا، کیونکہ ہر کسی کی زبان پر میرب کی ہی تعریفیں تھیں۔ آج وہ حسین تر لگ رہی تھی۔ ساحل دور کھڑا میرب کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی، معصومیت اسے محبت سے یہ احساس دلاتی تھی کہ اب وہ اس کی نہیں رہی، لیکن اسے پانے کی چاہ اب بھی اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی۔ سب مہمان ایشوان کو شادی کی مبارکباد دینے کے ساتھ اس کی کامیابی پر خوش بھی ہو رہے تھے۔ میرب دور سے اسے سب کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ اب اندر سے بن برسات کے برس رہی تھی۔ جہاں جہاں وہ جاتا اس کی بےتاب آنکھیں اس کے وجود سے لپٹی گھومتی، وہ بس اس کی ایک توجہ کی طلب میں تڑپ رہی تھی۔ لیکن ایشوان تک اسے پوری طرح اگنور کیے مہمانوں سے مل رہا تھا۔ فضا دور سے اسے سب سے الگ تھلگ بیٹھا دیکھ شیطانیت سے مسکرائی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خاص بننے کا، اس گھر کی مالکن اور ایشوان کی بیوی بننے کا؟ چلو آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ شیطانی سوچ لیے وہ ایک ویٹر کے پاس آتی کچھ بولی، جس پر ویٹر خوف سے انکار کرنے لگا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ گھر کے سب سے خطرناک انسان کے ساتھ کرنا تھا جس سے جان بھی جا سکتی تھی۔ فضا نے اسے بھاری رقم دیکھ کر آخر کار خرید ہی لیا۔ اس کی نظریں ایشوان پر تھیں جسے اب وہ اپنے مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہیں ساحل کی نظریں بھی مسلسل میرب کے گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ آج اسے کیسے بھی بس حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت بہت نشے میں تھا۔ اس نے بھی ایک ویٹر کو پیسے دیے اور ہلکے سے اس کے کان میں کچھ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور گیسٹ روم کی طرف چلا گیا۔ میرب اب بھی ایشوان کو دیکھ رہی تھی جب ویٹر اس کے سامنے جوس رکھتے چلا گیا۔ اسے بھوک تو ویسے بھی لگی تھی، لیکن جوس سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ میں جوس ختم کیا۔ ایشوان اب بھی مہمانوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ ان کے پاس بھی ویٹر آتا سب کو ڈرنک سرو کرنے لگا۔ فضا کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ تیر گئی۔ اب وہ اپنے گلاس کی طرف دیکھتی بولی، تم بھی نشے میں، میں بھی نشے میں، گناہ ہو جائے تو الزام کسے دیں؟ یہ بولتی وہ ہنستی۔ میرب کا سر بھاری ہونے لگا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر میز پر رکھ لیا۔ میرا سر درد کیوں کر رہا ہے؟ لگتا ہے دوائی لینی پڑے گی، یہ کہتی وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے، آنکھیں بھاری ہونے لگی، جیسے اس رات اس کے ساتھ ہوا تھا جس سے اس کی پوری زندگی بدل گئی۔
وہ اندر گھر کے اس ایریا کی طرف بڑھ گئی جہاں گیسٹ روم بنے تھے۔ تبھی کوئی اسے تھام کر اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ ایشوان اپنا جوس ختم کرتا پلٹا تو فضا اس کے سامنے آ گئی۔ ایشوان اسے پراسرار مسکراہٹ سے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا ابریز خاندان کا اصل خون اور وارث اتنا ہاٹ اور ڈیشنگ ہے۔ میں تو غلط فہمی میں غلط انسان کے ساتھ زندگی داو پر لگا گئی جو بالکل ہی ٹھنڈا ہے۔ وہ نشیلی آواز میں بولی۔ اس وقت وہ بہت نشے میں تھی۔ تو غلطی سدھار لو، چھوڑ دو اسے۔ تمہاری زندگی ابھی بہت بڑی ہے اور صحیح انسان کا انتخاب کرو۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ لیکن صحیح انسان تو میرے سامنے کھڑا ہے جو بہت مغرور اور انا پرست ہے، اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتا۔ اس کی بات پر ایشوان معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت مکمل ہوش میں تھا۔ آج کی تو بات ہی الگ ہے۔ آج تمہیں اجازت ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب آتا بولا۔ تو چلو پھر، ہم آج تمہارے CEO بننے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنی بہکی آواز میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ سیلیبریشن تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک ڈانس ہو جائے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی ایشوان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ مجھے نشہ دینے چلی تھی۔ جو خود چلتا پھرتا نشہ ہو اس پر کوئی نشہ کیا اثر کرے گا؟ اپنے ہاتھ میں ڈرنک کا بڑا گلاس پکڑے وہ ایک گھونٹ میں اسے ختم کرتا خطرناک انداز میں بولا۔ تبھی فضا اسٹیج پر جاتی کہ اس سے پہلے گانا بجنے لگا۔ ادھر چلی میں ادھر چلی، جانے کہاں میں کدھر چلی، ارے پھسل گئی۔ فضا اسٹیج کے بیچ کھڑی جھوم رہی تھی اور اب اسے دیکھ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایشوان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فلک، شازل، دعا سب فضا کو حیرانی سے دیکھ کر شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ایشوان پلٹا اور سیدھا اپنے کمرے میں آتا میرب کو ڈھونڈنے لگا جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنا ماتھا پریشانی سے مسلنے لگا۔ اب کپ کیک کہاں گئی؟ میں نے دعا کو اسے روم میں چھوڑنے کو ہی کہا تھا۔ کہیں، یہ بولتے اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر وہاں سے جاتا جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بڑے آئے، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کوئی کہیں کے شہزادے ہیں، جب دیکھو نخرے دکھاتے رہتے ہیں۔ جائیں، اب میں بھی بات نہیں کروں گی۔ ایشوان تیزی سے آگے بڑھتا حیرت سے جھک کر ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگا جہاں وہ چھپ کر بیٹھی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہے کپ کیک، تم نیچے کیا کر رہی ہو؟ اسے دیکھ کر میرب گھوم گئی۔ جائیں یہاں سے، نظر نہیں آ رہا میں آپ سے چھپ کر بیٹھی ہوں، جا کر پارٹی انجوائے کریں۔ ایشوان کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ چلو باہر آؤ۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے بولا جو اس وقت بالکل بچوں کی طرح کی حرکتیں کرتی بچی ہی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں کیوں آؤں؟ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ جب دیکھو ڈانٹتے رہتے، نہ کبھی گفٹ دیا، نہ کبھی پیار سے بات کی، نہ کبھی میری تعریف کی۔ ایک نمبر کے کھڑوس انسان ہیں آپ۔ وہ منہ بسورے ناراضگی سے بولی۔ اس کی ایسی پیاری حرکتیں دیکھ ایشوان بے اختیار زور سے ہنس دیا۔ پھر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا بہت آرام سے اسے باہر نکال کر ٹیبل پر بٹھاتا پیار سے اس کے چہرے کو دیکھتے آہستہ سے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ گیا۔ کتنا ہی سکون اس پل اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ وہ جتنا خود سے مضبوط ارادہ کرتا اس کے قریب نہ آنے کا، اس سے دور جانے کا، اگلے ہی پل اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ وہ جس مضبوط ارادے سے دور جاتا دوسرے ہی لمحے بے چین بے بس ہوتا اس سے زیادہ طلب اور تڑپ سے اس کے پاس آتا تھا، جیسے سارا سکون، ساری دلچسپی، ساری توجہ رب نے اس کے اندر رکھ دی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو کپ کیک، تمہیں کسی خاص تیاری کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ پیار سے اب اس کے گالوں پر ہونٹ رکھتے سرگوشی بھرے لہجے میں بولا۔ پھر اپنے گلے سے قیمتی وائٹ چین جو اس کی فیوریٹ تھی، جسے وہ ہر دم پہن کر رکھتا تھا، اتار کر میرب کے گلے میں پہنا گیا۔ میرب کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ ایشو، یہ تو آپ کی پسندیدہ چین ہے، میں کیسے؟ تم بھی تو میری پسند ہو۔ وہ آہستہ سے بولتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو میرب کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ لیکن آپ نے میری تعریف بھی نہیں کی۔ میں نے پہلی بار ساڑی پہنی ہے، وہ بھی آپ کے لیے، آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ آخری شکوہ کرنا نہیں بھولی۔ تعریف تو تب کروں گا جب اسے اتاروں گا، یہ کہتا وہ ایک ہاتھ سے اس کا پلو
اس کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اسے اپنی شرٹ پہنا کر کمرے سے باہر آتا کچن میں گیا، اس کے لیے کھانا گرم کر کے لاتا۔ وہ میرب کو پیار سے اٹھاتے بولا، چلو کپ کیک، تم نے کچھ نہیں کھایا، اٹھو شاباش کھانا کھاؤ۔ اس کے گال کو اپنی انگلیوں کے بیچ دباتے اس کا منہ کھول کر چاول سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈال گیا جو نیند میں تھی۔ ایشو مجھے بھوک نہیں، وہ بچوں کی طرح نخرے دکھا رہی تھی اور عشوان اس کے رات کے پہر دل و جان سے نخرے اٹھا رہا تھا۔ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا نا کپ کیک تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ اس کی پیار بھری دھمکی سن کر میرب جلدی سے سیدھی ہوتی کھانا کھانے لگی۔ اس کی ناراضگی میرب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ میرب کے ساتھ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ جب وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگتی بولی، آئی لو یو ایشو، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ بے شک آپ مجھ سے نفرت کریں، مجھ سے ناراض رہیں، لیکن پلیز مجھے خود سے کبھی دور مت کیجیے گا۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹے معصومیت سے بول رہی تھی۔ وہیں ایشوان جیسے تھم سا گیا، اس کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میرو، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ آہستہ سے بولا۔ ساحل نشے میں دھت وہیں میرب کا انتظار کرتا سو رہا تھا تو فضا سب کے سامنے اپنی انسلٹ کرنے کے بعد کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ صبح میرب کی آنکھ کھلی تو خود کو اس حالت میں ایشوان کے ساتھ لگ کر سوتا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ کل کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ پلٹ جانے لگی تو ایشوان نے بلینکٹ کے اندر سے ہی اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل تو تم میرے لیے پاگل ہو رہی تھی، اب کیوں دور جا رہی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ تو میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے بیبی کو؟ کل تو تم مجھے پاگلوں کی طرح کس کر رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ رونی صورت سے بولی۔ اچھا جی، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر یہ کیا ہے جنگلی بلی؟ وہ اپنے سینے کی طرف دیکھتا بولا جہاں میرب کے دانتوں کے نشان اور اس کا جسم لال ہو رہا تھا۔ یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ کی صحبت میں رہ کر میں بے شرم بنی ہوں، ورنہ میں بہت شریف اور معصوم ہوں۔ آپ ہی نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا ہے۔ وہ الٹا اب اس پر الزام لگانے لگی۔ کیا میں نے تمہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم میرے پاس آنا اور مجھ سے بات کرنا۔ بچوں کی طرح وہ بھی اس سے ناراض ہوتا جانے لگا جب میرب اس سے لپٹ گئی۔ شو، اس کی پیار بھری آواز پر ایشوان کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ پھر سے موم کی طرح پگھلنے لگا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہیں ایسا کچھ نہیں جو میں تم سے ناراض ہوں، وہ پھر سے اکڑ کر بولا۔ ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کے سینے میں میرا دل جو ہر پل دھڑکتا ہے۔ میں جب آپ کے قریب آتی ہوں نا تب وہ اور تیزی سے دھڑکتا ہے۔ یہ سن کر ایشوان سن رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سختی سے بول کر جانے لگا۔ اچھا پھر میری فکر کیوں ہے؟ کیوں میرے قریب آتے ہیں؟ کیوں مجھے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرب اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے محبت سے بولی۔ وہ صرف رشتے کا اثر ہے، تم اور میں ہسبینڈ وائف ہیں تو اس لیے بس میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ جس دن یہ رشتہ ختم ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ میرب کو یقین ہی نہ ہوا جو کچھ اس نے سنا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ظاہر ہے یہ میری دنیا نہیں، میری دنیا بہت الگ ہے۔ جس دن رشتہ ختم ہوا یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ دیکھو ہماری شادی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے جسے میں ساری زندگی نہیں نبھا سکتا۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رہے ہیں، اب میں سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ بولتا وہ باتھ روم چلا گیا اور میرب کی تو جیسے پوری زندگی اندھیر ہو گئی۔ ایشوان شاور کے نیچے اپنے تیز دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی اور دیوار پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، تم میرا دل نہیں دھڑکا سکتی، مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک دن میں سب کچھ ختم کر دوں گا، خود سے کہتا۔ وہ باہر آیا تو میرب رو رہی تھی، اس کی حسین آنکھوں سے موتی گر رہے تھے۔ تم پھر رونے لگی؟ وہ حیرانگی سے اس کے پاس آتا بولا۔ اس کے رونے سے ایشوان کو درد ہونے لگا۔ ایشو، میں جانتی ہوں آپ کو میں پسند نہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی، لیکن چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کریں پلیز، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تو ایشوان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھو تم جیسی ہو مجھے پسند ہو، تم سب سے الگ ہو، لیکن مجھ سے محبت کا نام نہیں دے سکتا۔ یہ احساس میرے لیے نہیں بنے، لیکن آپ میرے لیے ہی بنے ہیں۔ آئندہ کسی غیر عورت کا نام آپ نے اپنی زبان سے لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔
وہ اچانک سخت آواز میں بولی تو عشوان کی بھویں چڑھ گئیں۔ اس نے میرب کی کلائی زور سے مروڑ کر اس کی پیٹھ سے لگاتے خود کے قریب کر لیا۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ یہ بولتا وہ اسے چھوڑ کر تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا اور میرب وہیں روتی رہی۔ وہ جیسے ہی آفس میں آیا تبھی فضا دروازہ کھول کر غصے سے اس کے پاس آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت میرے آفس میں آنے کی؟ وہ سخت آواز میں بولا۔ پہلے ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، کل رات میرا مذاق بنا کر سب کے سامنے تم نے میری کتنی انسلٹ کی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے پاس آتی بولی، اچھا، اور جو تم نے کیا وہ میں سب جانتا ہوں، تمہاری حقیقت۔ تم نے کیسے میرب کو میرے کمرے میں پہنچایا اور پھر کل تم چاہتی تھی میں نشے میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں۔ تو چالاک لومڑی، ہر بار ایک چال نہیں چلتی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا، جس سے عشوان کی بھاری ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال پر نیلا نشان چھوڑ گئیں۔ وہ اتنی زور سے نیچے گری کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ عشوان نے اپنے پیر اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے حقارت سے کہا، عشوان، تم جیسی عورت کو ہاتھ لگانا تو دور، تم پر تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ بولتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ فضا روتی دھوتی اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے وہاں سے نکل آئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ جب آفس سے آئی تھی اس کا سامنا ایک بار پھر عشوان سے نہیں ہوا، نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکیلی گھر کو نکلنے لگی جب ساحل اسے آوازیں دیتا اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اداس نظر آ رہی تھی لیکن ساحل اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہیں آفس کے بڑے سے گلاس مرر میں کھڑا عشوان دور سے انہیں دیکھ غصے سے کانپتا اپنا زور سے ہاتھ شیشے پر مار گیا، جس سے شیشے میں دراڑ پڑ گئی۔ اس سے کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا میرب کے کسی اور کے قریب آنا۔ اس نے پورے آفس کا حشر بگاڑ دیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے آفس سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ میرب کمرے میں آتی آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا عشوان کسی طوفان کی طرح کمرے میں آیا۔ تم کس کے ساتھ گھر آئیں؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کے پاس آتا بولا، آپ کو اس سے کیا؟ بہت جلد آپ مجھے چھوڑ دینے والے ہیں، پھر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو عشوان نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ کپ کیک، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں۔ وہ دانتوں کو زور سے بھینچے غرایا۔ جب دل کرتا ہے غصہ کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے قریب آ جاتے ہیں، جب چاہا دور کر دیا۔ ایشو، آخر مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں برداشت ہوتا آپ کو مجھ سے دور جانا، مجھے کسی کے ساتھ دیکھنا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے بے بسی سے روتی بولی تو عشوان کسی جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے میرب کو دور کیا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھا کلب آیا۔ آخر کیوں میں خود کو دور نہیں کر پا رہا؟ شراب کے گلاس کو ہاتھ میں جکڑے وہ سرخ آنکھوں سے گھور کر خود سے بولا۔ اس وقت ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر خوار ہوتا خود سے الجھتا رہا۔ جب تک ہار کر گھر لوٹ آیا تو دیکھا میرب بیڈ پر لیٹتی تھی۔ اسے اگنور کرتا وہ صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کتنی دیر آنکھیں بند کرنے پر بھی اسے نیند نہ آئی تو سگریٹ پینے لگا۔ پھر مجبوری میں اٹھ کر وہ بیڈ کی طرف لیٹ گیا، لیکن اسے پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر اٹھ کر بالکنی میں جاتا سگریٹ پینے لگا۔ پھر واپس آتا وہ ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہا تھا۔ کسی ایک پل اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ آرام دہ بستر اسے سکون دے رہا تھا، نہ شراب، نہ سگریٹ۔ وہ پھر اٹھنے لگا تبھی میرب پلٹی اور بہت پیار سے اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی۔ سو جائیں اب، اتنا بولتی وہ اس کے جلتے سینے میں شبنم کی پھوار سی برس رہی تھی۔ عشوان کے ہاتھ اس کے وجود کے گرد لپٹ گئے اور اگلے ہی پل وہ گہری نیند میں تھا۔ صبح ہوتے ہی میرب کی آنکھ کھلی تو وہ سکون سے سویا تھا۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اٹھ کر تیار ہوتی چلی گئی۔ عشوان کی جب آنکھ کھلی تو اس کی نظریں بے تابی سے اسے ہر طرف تلاش کرنے لگی۔ وہ اسے ڈھونڈتا نیچے تک آیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ آخر یہ گئی کہاں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا تبھی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھے کاغذ پر گئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے وہ کاغذ جھپٹ کر اٹھاتے آنکھوں کے سامنے کیا۔ ایشو، میں جا رہی ہوں آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی چاہتے تھے آپ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عشوان کو لگا اس کا دل سینے سے کسی نے باہر نکال دیا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پہ گرا۔ اپنی شرٹ پہنتے وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ آنکھوں سے آنسو غیر ارادی طور پر گرنے لگے۔
فلک تو اسے یوں بھاگتا دیکھ پریشان ہوتی آوازیں دینے لگی، لیکن اس وقت اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کبھی ایئرپورٹ، کبھی اسٹیشن، وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا پاگلوں کی طرح، لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرے دل میں آگ لگا کر تم نہیں جا سکتی۔ تیز بارش میں بیچ سڑک پر گاڑی روکے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس وقت چیخ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ لوگ پلٹ کر آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ بار بار دہرا رہا تھا۔ آخر کو وہ کھڑا ہوا، اس کے قدم لڑکھڑائے کہ تبھی کسی نے اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں حیران رہ گئی۔ میرب لبوں سے آہستہ سے نکلا، جسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگا۔ کیوں؟ آپ کو تو غرور تھا کہ آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، آپ تو مجھے چھوڑ کر جانے والے تھے، اب کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی تو عشوان اس سے الگ ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے لبوں کو محبت سے چومنے لگا، اتنا کہ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ ہاں، میں محبت کرتا ہوں میرو، اور مجھے اس کا احساس ہو گیا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ بارش میں گم ہوتے اس کے آنسو دیکھ میرب کو یقین نہ ہوا کہ پتھر انسان پہ محبت کی گرمی سے پگھل سکتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کی ادھوری محبت مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا غرور میرب کی محبت کے آگے ٹوٹ گیا تھا۔